بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ اور غزوہ ہند اور جب انڈیا اور پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑے گی اور اس میں افغانستان بھی، ایران بھی اور دیگر ممالک مل کر انڈیا کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور پھر جا کر یہ غزوہ ہند کے جو پیشنگوئی ہے یہ مکمل ہونے والی ہے۔ یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں، یہ تجزیہ نہیں ہے، میری پریڈکشن ہے۔ یہ سب مل کر ایک جنگ کی صورت اختیار کرے گی اور اس کے بعد انڈیا کے خاتمے کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند کے جو تصور ہے وہ مکمل ہوگا۔ جی آواز کم آ رہی میرے پاس۔ انڈیا کے خاتمے کے ساتھ آقا بہشتی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی باقاعدہ ان کے جو تسلط ہے، مودی جیسے آنے والے بہت سے ایسے بد کردار لوگ آئیں گے، بد نسل لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ظلم کی انتہا کریں گے، اور اس دوران یہ آغاز بلکہ میرے حساب سے 2024 سے آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے بعد 10-12 سال کے اندر اندر غزوہ ہند کی جو پیشنگوئی ہے وہ مکمل ہونے والی ہے۔ اور یقیناً انڈیا کے لیے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں 2024 میں غزوہ ہند کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، اور اگر تقریباً 15 سال میں یہ مکمل ہو جائیں گی، اس کا مطلب 250 سے پہلے 230 235 کے قریب کشمیر آزاد ہوگا، ہندوستان ختم ہوگا، یہ فرما رہے آپ؟ بالکل باقاعدگی سے 2024 کے قریب آپ خود دیکھیں گے شدید بارڈر میں تناؤ پیدا ہوگا، اور مودی بہت ہی شرارتیں کریں گے، اور ہمارے جو افواج کی طرف وہ شرارت کرے گا اور ہماری افواج اس کو منہ توڑ جواب دے دے گی، اور حالات اس طرح بنتے بنتے آخر کار غزوہ ہند مکمل ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد بارو حجت کی ظہور کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اور یہ جو علامات ہے یمن سے لے کر جو حالات اور واقعات ہے تاریخ سے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے شاید مجھ سے ان باتوں سے اتفاق کرے گا، ہم انشاءاللہ قیامت صغریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف بڑھیں گے۔ جب ہم 24 کے بعد اس کی نشانیاں دیکھیں گے تو پاکستان کے کیا حالات ہوں گے؟ یہ کتنا رہے گا یا بڑھے گا، کیا ہوگا؟ پاکستان اپنے قیامت تک اس نے برقرار رہنا ہے، اور اس پاکستان کے لیے نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی مشکل ہے، اور بلکہ کل یہ پاکستان یا دنیا میں جتنے لوگ ہیں امام مہدی کے ساتھ دیں گے، اور یہ حالات آگے بڑھتے ہو جائیں گے، پاکستان اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے امام مہدی سے پہلے غزوہ ہند کا ہونا، مکمل ہونا یقینی ہے، اور اس سے پہلے ظلم آپ کے سامنے یہ کیا ظلم ہے۔ کشمیر میں اس وقت 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہماری مائیں بیٹیاں اس وقت رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے، مصیبتیں ان پر آ چکی ہیں، اور ہم بے غافل ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ مسلمان غافل ہوں گے، ظلم کی انتہا ہوگی، اس پہ بھی خوش ہوں گے، پھر میرے فرزند کا ظہور ہوگا۔ آج ہم ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کتنی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ مجھے اگر آپ اس کمرے میں بند کر دیں، یعنی 1 دن کے لیے 4 دن کے لیے بند کر دو، یہاں سے باہر جانے کے لیے بالکل ممانعت ہو، کھانے پینے کے لیے مسائل ہو، مشکلات ہو، یہ مجھے فرمائیے کہ یہاں پہ جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، اس حکومت کو آپ 24 تک کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو بلال بھائی، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میری پریڈکشنیں کیا ہے، وہ تو آپ کو خود معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے۔ میں یہ کہوں عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور درست ہے مسائل مشکلات کچھ ضرور ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آئے گی۔ اور یہ میں پچھلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت کے ساتھ ساتھ اگلے بھی سیٹ اپ عمران خان کا ہے، علمی لحاظ سے یہ میری رائے ہے اور ایک علمی رائے ہے، اور پاکستان کے لیے مشکل وقت اگلے 1 سال 1.5 سال تک ضرور ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور اقتصادی حالات بہت بہتر ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مشکل ہوگا ہمارے لیے وقت؟ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، روحانی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور مشکلات مہنگائی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے مسئلے، مثلا اندرونی سیاسی مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے بھی شرارت، کشمیر کے اثرات بھی ہم پر زیادہ پڑنے والے ہیں، اس طرح کے مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔
اور عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں کیونکہ ہر دن گھر کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس وقت عمران خان کا گھر 56 پر موجود ہو اور مریخ کا 7واں گھر پر چل رہا ہے، کامیابی بلندیوں کے ساتھ اس کا ستارہ اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی گردش کوئی زوال عمران خان کے ستارے کے اوپر نہیں ہے، اس کے عدد اپنی جگہ پر مستند اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس عدد کو دیکھتے ہو ہم پاکستان کے طرف دیکھیں تو کچھ مسائل ضرور ہے وقتی طور پر، البتہ آگے جا کر یہ تمام مسائل مشکلات ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بہتر وقت بہتر مستقبل موجود ہے۔ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے لیے کوئی پریشانی میرے علم اور میرے حساب کے مطابق نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ چھوٹے مسائل کی نشاندہی ضرور ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آئی لو یو، آپ نے اتنی زیادہ امید دلا دی ہے، لیکن وہ زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل اور طرح کے لگتے ہیں۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا دیکھتا ہوں جتنا ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے نا، تو اتنا دیکھتا ہوں، اتنا زیادہ بڑا نہیں، اتنا آگے جانا۔ تو آگا صاحب نے بہت ہی بڑی پیشین کی باتیں کی ہیں، تو میں تو امپریس بھی ہوا ان سے کافی بار، لیکن تنزن نہیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں تنزن نہیں کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے ساتھ وہ فلسفہ بھی ساتھ ایڈ کر کے اور پروڈکشن کو بھی ایڈ کر کے انہوں نے ایسے الیبوریٹ کر دیا کہ میرے پاس تو الفاظ کا چناؤ ہی نہیں تھا ایسا جیسے ان کے پاس ہے۔ جی ضرور۔ ہمارے علماء کرام کا خیال ہے کہ ابھی کوئی چکر نہیں ہے ترقی کا پاکستان کے لیے، لیکن ہمارے ایسٹرولوجرز کا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے۔ آغا صاحب آپ تھوڑا سا خدا کے واسطے اس پہ کوئی ایک بتائیے گا، یہ جو آنے والا وقت ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی صحت کا، اس کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل کہیں جڑا ہوا ہے یا بالکل یہ الگ ہو چکا ہے اب؟ دیکھیں میاں نواز شریف کے بارے میں تو میں نے پچھلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہتے آ رہا ہوں مختلف چینل پہ اور مختلف پروگرام میں، میاں نواز شریف جس بیماری کے کام سے گیا ہے وہ بالکل مجھے نظر نہیں آتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ میاں صاحب جس انداز سے اس کی بیماری کو پیش کیا گیا ہے وہ ایک قسم کا شاید یا تو کوئی معاملات طے تھے یا تو کچھ بات ایسی تھی یا تو کوئی وجہ تھی، ان معاملات کو بڑھا چڑھا کر میڈیا یا مختلف ذرائع سے استعمال کر کے میاں صاحب کو لے کے گئے ہیں۔ میرے حساب سے جو بیماری کی نشاندہی کر رہے ہیں علمی لحاظ سے، آپ کو پتہ ہے دوہل ایک ستارہ، ایک دہل ستارہ ہے، وہ اس کے ذائچے میں موجود ہے، یہ چالکی کا ستارہ ہے، ہوشیاری کے ستارے ہے، یا میں یوں کہوں الفاظ میں اپنی دماغ اور عقل سے اپنے راستے بنانے کا ستارہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بیماری کا کوئی ستارہ میاں نواز شریف کے ذائچے میں موجود مجھے کم از کم نظر نہیں آتا ہے، البتہ یہ جو سزا، خوف یا مختلف حالات اور واقعات کی وجہ سے ٹینشن لے کر کچھ بیماری، کچھ مسائل اور عمر کا بھی تقاضا ہے، کچھ مسائل ضرور ہوئے ہوں گے، جس بیماری کے ماتحت اس کے اوپر سزائیں ہوئی ہے، یہ میری علمی رائے ہے، ایسا کچھ میاں نواز شریف کے لیے میرے علم کے مطابق نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ میں آپ کو ابھی کہوں کا کردار دیکھ رہے ہیں سیاست میں آئندہ؟ دیکھیں میں بالکل دیکھ رہا ہوں، میاں نواز شریف کے چیپٹر سیاست سے بالکل کلوز ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور مریم نواز پارٹی کو لیڈ کرے گی۔ فی الحال مریم نواز بیرونی ملک نہیں جا رہی ہے، پہلے تو ان کے ستاروں میں راستے بنے ہوئے تھے، کل سے میں نے ان کے ستاروں کو باقاعدہ غور سے دیکھا ہے۔ فی الحال مریم نواز کے لیے جانے کے لیے بہت سے مسائل و مشکلات کے سامنے رہے گا، اور کافی مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آسانی سے فی الحال جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، فی الحال کچھ رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور عدلیہ سے بھی ان کے لیے کوئی آسانی مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے، کافی اس کو فائٹ کرنے پڑے گا۔ اگلے اس کا اثر 1.5-2 مہینے تک تو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر 1.5-2 مہینے کے بعد کوئی نیا ستارہ نے جگہ بنا لیا تو ایک الگ بات ہے، فی الحال مریم نواز کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ اور ہاں یہ بات طے ہے کہ آنے والے وقت پارٹی جو ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں جائے گی اور سپر بنے گی، پارٹی یہ چلائے گی، صدر یہ بنے گی۔ مریم نواز کے لیے دروازے کھلے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ طاقتور ہوتی ہوئی نظر آ رہا ہے اور یہ بلندیوں کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہا ہے۔ جانا ہے آپ کے بیانات، جو باقی ہمارے دوست ہیں ان کے بیانات میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ صحت ہے اور پاکستان کے لیے بہتری ہے۔ آغا بہشتی، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آنے والے وقت میں ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہاں تک آپ کو کامیاب ہوتی، پاکستان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتی اور پاکستان کو دین اور ریاستی طور پہ آگے لے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں؟
اچھا، میں ایک مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا. اس نے کہا کہ انڈیا بہت طاقتور ہونے والا ہے. علمی رائے دے رہا ہوں مفتی صاحب، یہ آپ کو اس وقت 104 گھر میں انڈیا کھڑا ہے. انڈیا کی زوال ہے، اس کی طاقت بالکل نہیں ہے. پاکستان طاقتور ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. ہاں یہ بات طے ہے کہ یہ مولوی بھی کیوں نہیں کچھ نہ کچھ تم اتنی اچھی باتیں کرتے ہو کہ مجھے عقل میں نہ بھی پڑے تو مجھے اچھی لگتی ہیں. وہ کیا بات ہے؟ نہیں وہ مقصد یہ کہ عقل کی بات نہیں، یہ علمی رائے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کوئی طاقتور نہیں ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا، شکار ہو جائے گا. اور یہ پاکستان کی فوج، یہ مولویوں سے زیادہ پاکستان کی افواج، کل جب بارو حجت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہی پاکستانی فوج دنیا کی جتنی مسلمان فوج ہے امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوگی. اور یہ غزوہ ہند کشمیر کی وجہ سے ہی ہونے والا ہے. غزوہ ہند ظالم حکمران انڈیا کی فرمایا کہ یہ 2024 کے بعد شروع ہونے والا ہے. بنیادی طور پر سلسلے شروع ہونے والا ہے. یہ بالکل شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے حالات بہت خراب رہیں گے. بارڈر کے حالات اس سے بڑھتے بڑھتے کشمیر کے معاملات بہت بکھر جائیں گے. اس کے بعد کوئی نہ کوئی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اندرونی انڈیا کے لیے تباہی بربادی کے ساتھ پاکستان کی خوشحالی اور کامیابی کے ساتھ موجود ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں.